بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھیں۔ معزز سامعین، اپنی اس سلسلے کا یہ لیول 1 اور لیکچر 5 ہے۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے کیپٹلزم یعنی سرمایہ دارانہ نظام کے بارے میں گفتگو کی تھی اور اس کے بنیادی پہلو ڈسکس کیے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے کہ وہ کس طرح سے 4 بنیادی معاشی مسائل کو حل کرتا ہے، اس پہ گفتگو ہوئی تھی۔ اس لیکچر میں انشاءاللہ ہم اشتراکیت کو سمجھیں گے کہ اشتراکی نظام کیا ہے، یعنی جسے سوشلزم کہا جاتا ہے، اس کا بنیادی محرک کیا ہے اور اس کی کیا تفصیلات ہیں اور کس طرح سے وہ بنیادی معاشی مسائل کو حل کرتا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے اشتراکیت کا تعارف دیکھنا ہوگا۔ ہم نے جیسے کیپٹلزم میں سرمایہ دارانہ نظام میں پڑھا تھا کہ وہاں پہ فرد کو مکمل آزادی دے دی گئی تھی، جس کے نتیجے میں فرد نے اپنی منمانیاں کی، انڈیویجول نے اپنے حساب سے معاشرے کو چلانا چاہا، طلب کو پورا کرنے کے لیے اپنے حساب سے ذاتی منافع کو سامنے رکھتے ہوئے قانون بنائے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قوانین ایسے بنے جس میں صرف ذاتی منافع کا محرک جو ہے وہ قوی تھا اور اس سے ملنے والے جو فوائد تھے وہ قوی نہیں تھے۔ چنانچہ اس کے اندر مختلف قسم کی کوتاہیاں ہوئیں، تو اس کی ضد میں اس نظام کے فیل ہونے کے لیے جو ہے اس کے فائل ہونے کے بعد اشتراکیت نے سر اٹھایا۔ تو اس بیک گراؤنڈ سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اشتراکیت بنیادی طور پہ اس نظریے کا مخالف تھا کہ فرد کو ہی تمام تر جو ہے وہ ذمہ داری دے دی جائے اور فرد کو ہی بالکل با اختیار بنا دیا جائے۔ چنانچہ اشتراکیت کے اندر یعنی اشتراکی نظام میں آمدنی پیدا کرنے والے تمام بنیادی ذرائع اور تمام بنیادی وسائل کو انفرادی شخصیت کی ملکیت سے نکال کر، قوم کے مختلف افراد کی ملکیت سے نکال کر حکومت کی ملکیت میں دینے کا قانون بنایا گیا، اور یہ کہا گیا کہ منصوبہ بندی جتنی بھی ہوگی وہ ساری حکومت کرے گی، یعنی ترجیحات کا تعین سے لے کر ساری چیزیں جو ہیں وہ حکومت کرے گی، اور بنیادی طور پر جو طلب و رسد کا قانون تھا، اشتراکیت نے اس کا انکار کیا۔ چنانچہ اشتراکیت کا بنیادی محرک اور نظریہ یہ ہوا کہ آمدنی پیدا کرنے والے تمام تر بنیادی ذرائع جو ہیں ان کو قوم کی مشترکہ ملکیت بنا دیا جائے، یعنی انفرادی ملکیت سے نکال دیا جائے، تاکہ دولت کی پیداوار اور تقسیم قومی مفادات کے مطابق ہو سکے۔ یہ ایسا اس لیے ہوا کہ انفرادی طور پر جب ملکیت دے دی گئی تو ذاتی مفادات اوپر آ گئے اور قومی مفادات، ملی مفادات پیچھے رہ گئے۔ چنانچہ اس کی ضد میں اشتراکیت کا یہ نظریہ ہوا کہ قومی مفادات کو اوپر رکھا جائے اور ذاتی مفادات کو پیچھے رکھا جائے۔ چنانچہ وہ مشترکہ ملکیت کون ہو، وہ مشترکہ ملکیت جو ہے وہ حکومت کو شمار کیا گیا، تو لہذا حکومت ہی کو تمام تر وسائل اور پیداوار کی مالک بنا دیا گیا۔ تو جو چیز بنیادی طور پہ سرمایہ دارانہ نظام کا محرک تھی، اس کا بالکل الٹ جو ہے وہ اشتراکی نظام کا محرک بن گیا۔ چنانچہ اشتراکیت چونکہ مرحلہ وار جو ہے وہ وجود میں نہیں آئی، بلکہ ایک نظام کی تردید کے وجود میں آئی، اس لیے اشتراکیت کے بنیاد میں کئی سارے لوگوں نے کام کیا، ہر کسی نے اپنے اعتبار سے اشتراکیت پہ کام کیا، اور اس کے مشاہیر میں یعنی جو اس کے بڑے
حامی تھے یا ان کے جنہوں نے اس کے اوپر کام کیا، ان میں کارل مارکس، فریڈرک اینگلس، ولادیمر لینن، یہ لوگ جو ہے یہ سر فہرست ہیں، اور اس کے پھر بنیادی جو نظریات ہیں ان میں بھی انہی لوگوں کا کردار ہے۔ چنانچہ خلاصہ اشتراکیت کا یہ ہوا کہ انفرادی ملکیت کو ختم کر دیا جائے اور اس کو قومی و ملی ملکیت بنا دیا جائے، اور تمام تر اختیارات انفرادیت سے لے کر اجتماعیت یعنی قوم و ملت کے سپرد کر دیے جائیں، اور حکومت کو اس کا ذمہ دار بنا دیا جائے۔ اشتراکیت کی 3 بڑی قسمیں ہیں۔ قدیم اشتراکی نظریات ہیں، ارتقائی یا معاشی اشتراکیت نظریات کہلاتے ہیں۔ اسی طرح تیسرے نمبر پہ کارل مارکس، ان کے انقلابی اشتراکیت، ان کی انقلابی اشتراکیت کہلاتی ہے، یعنی انقلابی نظریات کی بنیاد پر۔ تو ان کو فی الحال چونکہ ہمیں اس سے واسطہ نہیں ہے، اس کی تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے، لیکن اتنا جاننا ضروری تھا کہ اشتراکیت کی 3 بڑی قسمیں ہیں۔ اشتراکیت کے بنیادی اصول، جیسے ہم نے سرمایہ دارانہ نظام میں دیکھا تھا کہ وہاں پہ بنیادی اصول ذاتی ملکیت تھا، تو یہاں پہ اشتراکیت کے اندر بنیادی اصول اجتماعی ملکیت ہے۔ چنانچہ وہاں پہ جو اصول تھا وہ طلب و رسد کے قانون کے ساتھ چلتا تھا، یہاں اصول جو ہے وہ منصوبہ بندی کے قانون کے تحت چلے گا، یعنی ایچ اینڈ ایوری پلاننگ جو ہے وہ حکومت کیا کرے گی۔ تیسری جو چیز تھی وہاں ذاتی مفاد تھا، تو یہاں اجتماعی مفاد اس کی ضد میں، اس کی تردید کے لیے یہ اصول بنا۔ چوتھا جو اصول ہے وہ آمدنی کی منصفانہ تقسیم تھی، چونکہ اس سرمایہ دارانہ میں نظام میں آمدنی کی تقسیم تھی، اور آمدنی کی تقسیم انفرادیت کو دے دی گئی تھی کہ وہ اپنے منافع کو دیکھتے ہوئے آمدنی کی تقسیم کرے، لیکن اس کی ضد میں، اس کی تردید میں اشتراکی نظام کے اندر آمدنی کی منصفانہ تقسیم کہلائی گئی، جس کی تفصیل ہم آگے جا کے بیان کریں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اشتراکی نظام نے، سوشلزم نے کس طرح سے جو 4 بنیادی معاشی مسائل ہیں ان کو حل کیا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے ترجیحات کا تعین۔ اشتراکیت یہ کہتا ہے کہ منصوبہ بندی چونکہ حکومت کا کام ہے، اور منصوبہ بندی کے تحت ہی ترجیحات کا تعین ہوگا، یعنی سرمایہ دارانہ نظام میں جس طرح سے انفرادی شخص جو ہے وہ ترجیحات کا تعین طلب و رسد سے کرتا تھا، اسی طرح اشتراکی نظام میں نہیں ہوگا، بلکہ اشتراکی نظام میں حکومت دیکھے گی کہ کیا چیز زیادہ اہم ہے، کیا چیز اہم نہیں ہے، تو اور تمام تر جو بنیادی مسائل ہیں ان کا حل منصوبہ بندی کے تحت ہی کیا جائے گا۔ چنانچہ ترجیحات کا تعین بھی حکومت کی منصوبہ بندی سے ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب حکومت کے پاس تمام تر دولت ہوگی، حکومت کے پاس تمام تر آمدنی ہوگی، تو حکومت بہتر سمجھ سکے گی کہ اس کے پاس کیا وسائل ہیں، اور ان وسائل میں وہ کتنی ضروریات کو پورا کر سکتی ہے، بہتر سے بہتر انداز میں کیسا پورا کر سکتی ہے۔ چنانچہ حکومت کی منصوبہ بندی ہی ترجیحات کا سبب ہوگی، اور اسی کے ذریعے ترجیحات کا تعین کیا جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ وسائل کی تخصیص، تو اشتراکیت میں وسائل کی تخصیص بھی منصوبہ بندی کے تحت ہی ہوگی، یعنی انفرادی شخص کو انفرادی طور پر کسی کو یہ اختیار نہیں دیا جائے گا، انڈیویجول ایسا کچھ نہیں کر پائے گا، بلکہ چونکہ تمام جو ہے وہ اختیارات حکومت کے پاس ہوں گے، تو حکومت وسائل کو بھی جانتی ہے، مسائل کو بھی جانتی ہے، تو حکومت بہتر انداز میں تخصیص کر پائے گی کہ کون سا ذریعہ، کون سا وسیلہ کس کام کے لیے مختص کیا جائے۔ اشتراکیت میں آمدنی کی تقسیم، تیسرا مسئلہ۔ چنانچہ جیسے سرمایہ دارانہ نظام میں آمدنی کی تقسیم بھی طلب و رسد کے قانون پہ تھی، اسی طرح یہاں پہ اشتراکی نظام میں بھی چونکہ ان کا جو بنیادی محرک منصوبہ بندی ہے، تو یہاں آمدنی کی تقسیم بھی منصوبہ بندی کے تحت ہوگی، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ انڈیویجول جس کو چاہے جس طرح سے چاہے آمدنی کی تقسیم کر دے، بلکہ حکومت منصوبہ بندی کرے گی کتنی آمدنی کہاں کس طرح سے تقسیم کرنی ہے، یہ ساری حکومت کی ذمہ داری ہوگی۔ لیکن یہاں جو ہے اشتراکی نظام میں
آمدنی کی تقسیم جو ہے وہ صرف 2 عوامل میں کی جائے گی، اور سرمایہ دارانہ نظام میں وہ عوامل 4 تھے، یہاں پہ 2 ہیں، یعنی زمین اور محنت۔ چنانچہ وہاں پہ جو 2 زائد چیزیں تھیں، آجر اور سرمایہ، یہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے آجر یا ناظم یا منظم چونکہ ذاتی طور پر کسی کی انفرادی ملکیت نہیں ہے، جب انفرادی ملکیت نہیں ہے تو جو آجر ہے یا جو ناظم ہے وہ بذات خود مالک نہیں ہے، وہ بھی مزدور ہے، وہ بھی محنت کرتا ہے، تو محنت کا ثمرہ سب کو ملے گا، چاہے وہ آجر ہو، چاہے عام مزدور ہو، چاہے کوئی بھی ہو۔ دوسرا ہے زمین جو ہو چونکہ حکومت کی ملکیت ہے تو ایک حصہ اس کا حکومت کے پاس چلا جائے گا واپس وسائل کی پیداوار کے لیے دوبارہ سے، اور ایک حصہ جو ہے محنت کرنے والوں کے پاس چلا جائے گا، ذاتی ملکیت کسی کی نہیں ہوگی۔ اشتراکیت میں آمدنی کی ترقی، چونکہ ساری چیزیں منصوبہ بندی کے تحت ہوں گی، اس لیے اشتراکیت میں آمدنی کی ترقی بھی منصوبہ بندی کے تحت ہی ہوگی، انفرادی شخص کو یہ حق نہیں دیا جائے گا۔ اور اشتراکیت کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ حکومت خود مختار ہوتی ہے، تو حکومت اگر خود مختار ہوگی، اس کے پاس تمام تر وسائل بھی ہوں گے، تمام تر آمدنی بھی ہوگی، تو وہ بہتر کوالٹی پروڈیوس کر پائے گی، وہ بہتر کوانٹٹی کو پروڈیوس کر پائے گی۔ اس کے لیے منصوبہ بندی ہی واحد حل ہے جو اس مسئلے کو حل کر سکتی ہے۔ چنانچہ جیسے سرمایہ دارانہ نظام میں طلب و رسد کا قانون ہی تمام مسائل کا حل تھا، اسی طرح اشتراکی نظام میں منصوبہ بندی کا جو قانون ہے وہی تمام تر مسائل کا حل ہے۔ اب ہم مذکورہ بالا تمام تر تفصیلات کو دیکھتے ہوئے اشتراکیت کی جو چند اہم خصوصیات ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اشتراکیت میں نجی ملکیت کی بجائے، یعنی انفرادی اور ذاتی ملکیت کی بجائے ریاستی ملکیت ہوگی، یعنی کوئی شخص کسی بھی چیز کا، جہاں پہ اشتراکی نظام ہوگا وہاں پہ کوئی شخص کسی بھی چیز کا ذاتی طور پہ مالک نہیں ہو سکے گا، کوئی انڈسٹری، کوئی مل، کوئی چیز کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہوگی، بلکہ یہ ساری چیزیں حکومت کی ملکیت ہوں گی۔ دوسری چیز، منڈی جو ہے وہ مکمل طور پر آزاد نہیں ہوگی، چونکہ منصوبہ بندی کے تحت یہ سارے کام ہوں گے تو حکومت کی منصوبہ بندی کے تحت ہی منڈی چلے گی۔ اسی طرح سرمایہ کی ترسیل اور نقل و حرکت جو ہے وہ بھی حکومت کی منصوبہ بندی کے پابند ہوگی، جبکہ سرمایہ دارانہ نظام میں یہ تینوں چیزیں، ان میں حکومت کا عمل دخل بالکل روا نہیں رکھا گیا۔ اسی طرح چوتھی چیز، منافع کی مقدار کو حکومت ہی طے کرے گی، یعنی عام طور پہ انفرادی طور پہ کسی کو اس کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ اسی طرح قیمتیں جو ہیں وہ بھی حکومت کی منصوبہ بندی سے طے ہوں گی۔ اسی طرح منڈی کو خود درست رکھنے کے لیے، جیسے سرمایہ دارانہ نظام میں منڈی کو خود یہ قوت حاصل ہوتی تھی، اس طرح اشتراکی حکومت میں، اشتراکیت کے اندر منڈی کو خود یہ قوت حاصل نہیں ہے، بلکہ حکومتی منصوبہ بندی کے تحت منڈی کو درست رکھا جائے گا، اس کے لیے ریگولیٹرز بنائے جائیں گے، ریگولیشنز بنائی جائیں گی۔ تو خلاصہ یہ ہوا اس پورے لیکچر کا کہ اشتراکی نظام جو ہے وہ چونکہ سرمایہ دارانہ نظام کے مد مقابل آیا، اس کی تردید کے لیے آیا، تو اس نے ان ساری چیزوں کو ختم کر دیا جو سرمایہ دارانہ نظام میں تھا۔ سرمایہ دارانہ نظام کا بنیادی کانسیپٹ یہ تھا کہ انڈیویجول کو مضبوط کیا جائے اور اس کو اختیار دے دیا جائے کلی طور پہ، جبکہ اشتراکیت کا بنیادی محرک اور نظریہ یہ ہے کہ اس میں سے انڈیویجول کو بالکل اختیار نہ دیا جائے، بلکہ وہ ایک آجر اور محنت کی طرح مزدوری کرے، اور تمام تر اختیارات جو ہے وہ ریاست کو دی جائیں، اور اسی کے ذریعے جو ہے وہ سارے کام انجام لائے جائیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کامیاب معاشی، انصاف پر مبنی معاشی نظام عطا فرمائے۔ آپ کی توجہ کا بے حد شکریہ۔ جزاکم اللہ تعالی خیر۔